بات جلدی سمجھ کہ وقد یورد جملتاً مکان جملتن، کبھی اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں جملے کو دوسرے جملے کی جگہ، جملتاً مکان جملتن، پہلا جملتاً بھی نکرہ ہے، دوسرا بھی نکرہ ہے، نکرہ کے بعد آئے تو ایک دوسرے کا غیر ہے، ایک دوسرے کا غیر مراد ہوتے ہیں، تو جملتاً جملے کی جگہ جملے کو رکھا، مثلا اذا دلت جملتن على حاصل مضمون جملت اخرى وسبب وجودها، کہ ایک جملے نے دوسرے جملے کے حاصل مضمون پر دلالت کی، یا دوسرے حاصل مضمون پر اور سبب وجود پر، ایک جملہ دوسرے جملے کے سببی وجود پر دلالت کرتا ہے یا حاصل مضمون پر دلالت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک جملے کو دوسری جملے کی جگہ رکھ دیتے ہیں، جس کی انہوں نے مثال لی ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ ایک جملے کو دوسرے جملے کی جگہ رکھنے کی وجہ بتائی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کہ ایک جملہ دوسرے جملے کے مضمون جملہ پر دلالت کرے یا اس کے سبب وجود پر دلالت کرے، جیسے وہ ان تخالطوہم، اگر تم یتیموں کے ساتھ اپنے مال کو جمع کرتے ہو، خرچ ملاتے ہو، تو خالطوہم، ان کا خرچ اپنے مال کے ساتھ ملاؤ، تو اس کی جزا ہے فلا حرج، اس میں حرج نہیں، فلا حرج فلا بأس بذلک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہے جزا الشرط، لیکن اس جزا کو قرآن پاک میں ذکر نہیں کیا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ کی جگہ کے بعد جو جزا تھی اس کی جگہ رکھے فَإِخْوَانُكُمْ، فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، تو جو بھائی ہوتا ہے، جو بھائی بھائی کی چیز کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اپنے مال کے ساتھ، تو حرج نہ ہونے کی علت ہے سبب وجود۔ حرج کیوں نہیں ہے؟ جملہ تھا اصل میں فلا بأس بذالک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا سبب وجود ہے فإخوانکم، کہ وہ لوگ تمہارے بھائی ہیں، اور بھائی اپنے بھائی کے ساتھ خرچ کو ملا لیا کرتا ہے، یہ اس کی شان ہوتی ہے، بھائی کی شان یہی ہے۔ تو اب ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں پر وہ ان تخالطوہم شرط ہے اور اس کی جزا ہے فلا بأس بذالک، کا شرط بھی جملہ ہوتا ہے، جزا بھی پورا جملہ ہوتا ہے، اور جزا کی جگہ جو اصل جملہ تھا متبادل جملہ رکھ لیا فإخوانکم فہم اخوانکم، اور اس لیے رکھا کہ وہ جو جزا ہے اس کا سبب وجود فإخوانکم کے اندر موجود ہے، فإخوانکم اس جملے کے سبب وجود پہ دلالت کرتا ہے۔ ایک اور مثال قرآن مجید میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کر لیتے، اس کی جزا ہے لَوَجَدُوا ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے ثواب حاصل کر لیتے، لَوَجَدُوا ثَوَابًا، اللہ کی طرف سے ثواب حاصل کر لیتے، یہ ہے جزا۔ اس جزا کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ متبادل جملہ رکھا ہے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، جس کا معنی ہے اللہ کی طرف سے ثواب بڑی اچھی چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں نا تو وہ تمہارے عمل سے بہت اچھا ہے۔ اب یہ شرط کی جزا نہیں ہے،
شرط تو یہ ہے ولو انہم آمنوا واتقوا، وہ ایمان و تقوی اختیار کر لیتے، اور جزا ثواب بڑی اچھی چیز ہے تمہارے عمل سے، یہ لفظ بن نہیں سکتا، کیونکہ شرط کا زمانہ پہلے ہوتا ہے، جزا کا زمانہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو ایمان و تقوی اختیار کریں گے تو اس کی جزا بعد میں آئے گی، اور ثواب کا عمل سے بہتر ہونا تو پہلے سے ثابت ہے۔ جس طرح فہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، تو بھائی ہونا تو پہلے سے ہے، اور مال کے ساتھ ان کا مال ملاؤ گے تو اس کی جزا وہ نہیں بن سکتا، اس کے لیے جزا کا زمانہ بعد میں ہوتا ہے، جزا کا زمانہ شرط کے زمانے کے بعد ہوتا ہے، اور شرط کا زمانہ پہلے ہوتا ہے۔ تو لوجدوا ثوابا، اصل یہاں پر جزا ہے، لمثوبۃ من عند اللہ، جزا نہیں، لوجدوا من اللہ من عند اللہ ثوابا، اور آگے مثوبۃ من عند اللہ خیر، یہ اس جملے کے مضمون پر، مضمونی جملہ پر دلالت کرتے ہیں، حاصلی مضمونی جملہ، مضمونی جملہ کا حاصل وہ ہے کہ ثواب ملے گا، تو ثواب کا لفظ یہاں موجود، ثواب بڑی بہتر چیز۔ اس کے بعد ایک اور جملہ آ رہا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر یوسف علیہ السلام نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے پہلے سے چوری کی تھی، ان یسرق شرط ہے، شرط کا زمانہ پہلے ہوتا ہے، اور فقط سرق اخ له من قبل کو اس کا جزا بنائیں گے تو الجھن پیدا ہوگی، مشکل پیدا ہوگی کہ دیکھیں فقط سرق اخ له من قبل، بھائی نے تو پہلے سے چوری کی ہے، تو جزا کا زمانہ یہاں شرط کے زمانے سے پہلے، یہ ہے الجھن کا اور اشکال کا اور مشکل کا سبب۔ تو جواب یہ دیتے ہیں فقط سرق اخ له من قبل، یہ دراصل وہ جو جزا ہے اس کے اوپر اس کی دلالت ہے کہ اگر اس نے چوری کر لی ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی نے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور تعجب کی نفی اس لیے کی ہے کہ یہ جو جزا ہے فلا عجب، تعجب نہیں ہے، اس کا سبب وجود وہ اس کے بھائی کی چوری ہے، کہ ان کی عادت تھی، فقط سرق اخ له من قبل، تو فلا عجب کی جگہ فقط سرق اخ له من قبل درج فرما دیے۔ یہ اشکال کے اسباب ہے نا، دشواریوں کے اسباب، جملے کی جگہ جملہ آ گیا، ہمیں دشواری پیش آئی، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کے ساتھ مخالطت کرو گے، خلط ملط کر کے رہو گے، مال کو ملاؤ گے، تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی فوم اخوانکم، اس کا تخالطوہم سے کیا تعلق ہے؟ مثوبۃ من عند اللہ خیر، یہ جزا بن نہیں سکتا، کیا کریں، اس کی جزا کدھر ہے، یہ تو جزا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان یسرق فقط سرق اخ له من قبل، یہ بھی جزا نہیں بن سکتا، کیوں جزا بنا دیے اس کو؟ ایک اور مثال، من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن اللہ، جو جبریل کا دشمن ہے تو جبریل تو اس قرآن پاک کو تمہارے دل پر اتارتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اتارتے ہیں، فانه نزله على قلبك باذن اللہ، یہاں بھی وہی اشکال ہے، جو جبریل کا دشمن ہو یہ شرط ہے، اور نزلہ علی قلبک باذن اللہ اس کے لیے جزا بننے کی صلاحیت رکھنے والا جملہ نہیں، کہ جبریل تو آپ کے دل پر قرآن پاک اتارتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو اتارنا پہلے ہے، اور دشمنی شرط اب شروع ہوگی، جو دشمنی کرے گا جبریل سے، تو شرط کا زمانہ جزا کے زمانے سے پہلے ہے، اور یہاں یہ جزا فٹ نہیں ہو رہا، تو اس کا وہی جواب ہے کہ یہاں پر جو موجودہ جملہ ہے یہ اس محذوف جملے کی مضمون پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے، سبب وجود، اس جملے کے وجود کا سبب ہے یہ، اور وہ جزا ہے کہ جو جبریل، اصل شرط اس طرح ہے، من کان عدو لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے فإن اللہ عدو له، تو اللہ اس کا دشمن ہے، اور اللہ کیوں دشمن ہے؟ اللہ کی دشمنی کا جو وجود ہے اس کا سبب ہے فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ جبریل تو خود نہیں آتے،
وہ قرآن پاک لے کر آتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو جب وہ اللہ کے حکم سے لاتے ہیں تو پھر اس کا جو دشمن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دشمن ہوں گے۔ اب اس کو دیکھ لیجیے ترجمہ۔ وقد یوردو، کبھی کبھی لاتے ہیں اللہ تعالیٰ جملتاً ایک جملہ مکان جملتن دوسرے جملے کی جگہ، مثلا مثال کے طور پر اذا دلت جملۃ علی حاصل مضمون جملۃ اخری، جب ایک جملہ دلالت کرتا ہو دوسرے جملے کے حاصل مضمون پر، وسبب وجودها، اور اس کے وجود کے سبب پر، تو فتبدل بتلک الجملہ، یہ جملہ اس سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اصل میں تھا إِن تُخَالِطُوهُمْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، کیوں؟ لِأَنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، اور وشأن الأخی، اور بھائی کی شان یہ ہوتی ہے کہ يخالط أخاه، کہ اپنے بھائی کے ساتھ میل جول کے ساتھ رہے۔ وقوله تعالیٰ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، یہ ہے لَوَجَدُوا ثوابًا کی جگہ، کہ وہ ثواب پائیں گے، کیونکہ ثواب اللہ کی طرف سے بڑی چیز ہے، اور ثواب اللہ کی طرف سے بڑی چیز ہے، تو یہ جملہ اس کے مضمون پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، ان سرق، اگر بنیامین نے چوری کی ہے، فلا عجب، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ جملہ موجود نہیں ہے، اور اس کی جگہ فقد سرق اخ له من قبل، یہ وجہ ہے لانه قد سرق، کہ بے شک شان یہ ہے کہ اس کے بھائی نے اس سے پہلے چوری کی ہے۔ وقوله تعالی، اور اللہ کا قول من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہوگا، فإنه نزله على قلبك، اے من کان عدوا لجبریل فإن اللہ عدو له، جو جبریل کا دشمن ہے تو اس کے جواب میں اللہ اس کا دشمن ہے، کیوں؟ فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، تو فعدوه يستحق ان يعاديه اللہ تعالی، جو جبریل کا دشمن ہے وہ مستحق اس بات ہے کہ اللہ اس کے ساتھ دشمنی کرے۔ فحذف فإن اللہ عدو له، یہاں جملہ حذف ہوا فإن اللہ عدو له علی بدلیل الآیت التالیہ، کہ آنے والی آیت اس پر دلالت کرتی ہے۔ وابدل منہ، اور اس کے بدل میں رکھا فإنه نزله على قلبك والا جملہ، اس کو کہتے ہیں دال بر جزا، یہ جزا نہیں ہے، دال بر جزا ہے۔ وإن تخالطوهم، یہ شرط ہے، فإخوانكم جزا نہیں ہے، دال بر جزا ہے۔ اسی طرح لمثوبۃ من عند اللہ خیر، جزا نہیں ہے، دال بر جزا ہے۔ ان یسرق کے بعد فقد سرق اخ له من قبل، جزا نہیں ہے فقد سرق، لیکن دال بر جزا ہے۔ من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، جزا نہیں ہے لیکن دال بر جزا ہے۔ یہ میں لکھ کے آپ کو بھیج دیتا ہوں کہ آپ کو معلوم۔ جزا نہیں، دال بر جزا، تو جزا کو دال بر جزا سے تبدیل کر لیا، جزا کو ہٹا دیا، دال بر جزا کو رکھا۔ اس کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو رسول جھٹلائے گئے ہیں۔ اب دیکھو نا، یُكَذِّبُوكَ کا یہ جھٹلاتے آج ہیں، اور رسول بہت پہلے جھٹلائے گئے ہیں، شرط کا زمانہ پہلے ہے اور جزا کا زمانہ اس سے بھی پہلے کا ہے۔ تو اس کا جواب وہی ہے کہ وہاں بھی دال بر جزا ہے، فَاصْبِرْ وَلَا تَحْزَنْ، یہ جزا ہے اصل میں، اور جزا کی جگہ متبادل جملہ رکھا ہے جو جزا پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی، ابدال التنکیر بالتعریف، معرفہ کی جگہ نکرہ رکھنا، نکرہ کو معرفہ کی جگہ رکھنا، ابدال التنکیر، تنکیر کو بدلے میں رکھنا، بالتعریف، تعریف کے، معرفہ کے۔ فرماتے ہیں وقد یقتضی اصل نہیں، نکرہ کو تعریف سے بدلنا، اس کا الٹ بھی ہوتا ہے، ابدال التنکیر بالتعریف، نکرہ کو تعریف سے بدلنا، یہ باب داخل ہے تعریف پر۔ وقد یقتضی اصل الکلام التنکیر، کبھی کبھی اصلی کلام تنکیر کا تقاضا کرتا ہے، نکرہ بنانے کا، وہاں نکرہ لانے کا، بنانا تو لغویوں کا کام ہے، لانا جو ہے نا متکلم کا کام، نکرہ لانے کا۔ فَيُتَصَرَّفُ فِيهِ بِإِدْخَالِ الْكَلَامِ وَالْإِضَافَةِ، اس میں تصرف کیا جاتا ہے لام داخل کر کے، مضاف کر کے،
لیکن معنی ابھی تک اسی تنکیر پر باقی رہتا ہے، نکرہ پر باقی رہتا ہے، معنی ابھی بھی نکرہ کا ہے، کلام کو وہ جملے کو یعنی اس کلمے کو معرفہ بنا دیا ہے، کلمے کو معرفہ بنا دیا ہے، موقع نکرہ کا تھا۔ یہ سوال ہے دال بر جزا، جزا پر دلالت کرنے والی چیز، جزا پر یہ جواب ہے دال بر جزا کا معنی ہے جزا پر دلالت کرنے والا جملہ، یہ جزا تو نہیں ہے لیکن جزا پر اس کی دلالت ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں نکرہ کی جگہ معرفہ رکھتے ہیں، ترجمہ نکرہ کا کیا جاتا ہے کیونکہ موقع نکرہ کا ہے، لیکن طالب علم کو الجھن تو ہو جاتی ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ یہ معرفہ کا کیسے ترجمہ کریں، یہاں موقع تو اس کا ہے نہیں، جب موقع نہیں ہے سمجھ نہیں آتا۔ تو کبھی اصلی کلام تنکیر کا تقاضا کرتا ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ تصرف فرماتے ہیں، یا تصرف فیہ، اللہ تعالیٰ تصرف کرتے ہیں، یہ تصرف فیہ اس میں تصرف کیا جاتا ہے، تو کرنے والے اللہ کی ذات نہیں، لام تعریف داخل کر کے یا اضافت کر کے، اور معنی پرانی تنکیر پر باقی رہتا ہے، یعنی جب نکرہ پر لام تعریف داخل نہیں تھا یا اضافت نہیں ہوئی تھی، جیسے نکرہ کا معنی تھا وہی نکرہ کا معنی کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے مثال ہے وقیل ہی یا ربی، اصل میں تقیل لہو، یا ربی قیل لہو، پیغمبر کے ایک پیغمبر کے ارشاد کے متعلق فرماتے قیل لہو یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اس کو ذرا سمجھ لیں پھر مطلب واضح ہو جائے گا۔ وعنده علم الساعة وإلیہ ترجعون، وعنده علم الساعة، اور اس کے بعد لفظ آتا ہے وقیلہ یا ربی، اللہ کے پاس قیامت کا علم بھی ہے، اور اللہ کے پاس نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کا علم بھی ہے، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، قیل ہی میں ہا ضمیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وعندہ، اور اللہ کے پاس علم الساعۃ، قیامت کا علم ہے، اور آگے وقیل ہی یا رب، اور پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد کا علم بھی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یا رب کہہ کر ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون فرماتے ہیں، اس کا علم بھی ہے۔ یہ سورہ زخرف کی 85 اور 88 نمبر آیتیں ہیں۔ وعند علم الساعۃ کے بعد خاص فاصلے پر 88 میں وقیل ہی یا رب۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ کو قیامت کا علم بھی ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کے اس ارشاد کا علم بھی ہے کہ اے میرے رب، یہ جو میری قوم ہے یہ ایمان لانے والی نہیں ہے۔ یہ اکثر مفسرین کے ہاں یہ ترجمہ ہے، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ تبدیل فرماتے، وہ فرماتے قیل ہی میں ہا ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات، قیل ہی وقیل لہو، اصل میں یہ قیل لہو تھا۔ تو شاہ صاحب کی نظر میں آیت کا معنی ہوگا کہ اللہ کو قیامت کی خبر ہے، اور اس اللہ کو رسول اللہ علیہ السلام کے اس کہنے کا بھی علم ہے کہ اے میرے رب، وقیل لہو، وقیل لہو، قیل کا معنی رسول اللہ کا قیل، اور لہو اللہ کے سامنے، وہ پیغمبر جو رب سے کہہ رہا ہے یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ میرے رب یہ قوم میری مانتی نہیں، وقیل، اور اس قول کی قسم، لہو جو اللہ کو کر رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام۔ تو اس صورت میں قیل نکرہ ہے، لیکن اب اگر لام محذوف نہیں مانیں گے تو رسول اللہ کا ارشاد ترجمہ ہوگا پیغمبر کا قول، لیکن اگر اللہ کا قول مراد لیں گے، وقیل ان سے مراد پیغمبر کا قول ہے، لہو کا مرجع اللہ کی ذات ہو، ہا ضمیر کا مرجع وقیل ہی، پیغمبر نے جو رب سے فرمایا۔
تو پھر یہاں پر نکرہ ہوگا اور لہو جو ہے نا جار اپنے مجرور سے مل کر یہ صفت بنے گی. قیل ثابت، وہ قول جو ثابت ہے رسول اللہ کی طرف سے لہو اللہ کے سامنے، اور وہ یہ ہے یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. تو اس سلسلے میں پھر یہ نکرہ ہے، لیکن معرفہ بنایا گیا ہے اور ترجمہ وہ نکرہ والا ہی ہو رہا ہے. جمہور مفسرین کی تفسیر ہم نے عرض کر دیا آپ کے سامنے، لیکن اس میں تو کوئی الجھن نہیں ہے. یہاں پر الجھن اس صورت میں ہے جب ہا ضمیر اللہ کی طرف لوٹے، پھر مشکل ہے کہ قیل ہی اللہ کو کہنا، تو اس صورت میں پھر قیل لہو ہوگا. اس کے بعد والی آیت جو مثال میں پیش کی ہے حق الیقین، اصل میں تو حق یقین تھا، حق یقین وانہ لحق یقین، یہ چیز برحق ہے، یقین ہے، لیکن مضاف کر لیا. حق بھی نکرہ ہے، یقین اس کی صفت بھی نکرہ ہے. اب حق الیقین کہا، یقین کا حق، تو طالب علم کو الجھن ہو جاتی ہے کہ یقین کا کون سا حق ہوتا ہے. لیکن جب وہ یہ اصول جانتا ہو کہ نکرہ کی جگہ معرفہ لایا جاتا ہے اور یہاں لایا گیا ہے، تو پھر الجھن ختم ہو جاتی ہے. ترجمہ وہی نکرہ کا ہو رہا ہے. وَإِنَّهُ لَحَقٌّ یقین، یہ چیز حق ہے، یقینی ہے. عبارت کا ترجمہ دیکھ، ابدال التنکیر بالتعریف، تنکیر کو تعریف سے بدلنا، نکرہ کو معرفہ سے بدلنا. وقد یقتضی اصل الکلام التنکیر، کبھی کبھی اصل کلام تو تنکیر کا تقاضا کرتا ہے. فیتصرف فیہ، اللہ تعالیٰ اس میں تصرف فرماتے ہیں. یا فیتصرف فیہ، اس میں تصرف ہو جاتا ہے. بادخال اللام والاضافۃ، لام داخل کر کے، مضاف کر کے. لیکن ویبقى المعنی علی التنکیر الاول، معنی پرانی تنکیر پر رہے گا. جیسے وقیلہ یا ربی، اصل میں قیل لہو یا ربی، فابدل بقیلہ، اس کو قیلہ سے تبدیل کیا. وجہ اس میں اختصار ہے، قیل لہو میں اختصار نہیں تھا، اس میں اختصار ہے صرف، یہ ایک وجہ ہے بس. اسی طرح دوسری مثال حق الیقین، یہاں پر مضاف کیوں کیا گیا؟ لیکون ایسر فی اللفظ، تاکہ تلفظ میں آسانی رہو. حق یقین پڑھنا دشوار ہے، حق الیقینی پڑھنے میں سہولت ہے، بس اتنی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں. قیل ہی اختصار وجہ ہے، اور حق الیقین میں تلفظ میں آسانی وجہ ہے. اس کے بعد نئی بات فرماتے ہیں، وقیل ہی حق الیقین اضیف لیکون ایسر فی اللفظ، لفظ میں آسانی رہے. ہاں، ابدال التذکیر والتانیث والافراد بازدادھا، مذکر مؤنث اور مفرد کو ان کی ازداد سے بدلنا. مذکر کی ضد مؤنث ہے تو مذکر کو مؤنث سے تبدیل کرنا، مؤنث کو مذکر سے تبدیل کرنا، مفرد کو تثنیہ اور جمع سے، تثنیہ اور جمع کو مفرد سے. یہ تبدیلی باعث الجھن ہے، باعث اشکال ہے، دشواری کا سبب ہے. فرماتے ہیں کبھی کلام طبعی اور فطری اسلوب کا تقاضا کرتا ہے، کبھی کلام کا جو طبعی اور فطری اسلوب ہے، کلام کا جو اپنا ذاتی اور فطری انداز بیان ہے، اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ ضمیر کو مذکر لایا جائے، یا مؤنث لایا جائے، یا مفرد لایا جائے. یہ کلام کا فطری انداز بیان دلالت کرتا ہو. لیکن اللہ جل شانہ اس فطری انداز کلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور مذکر کی جگہ مؤنث کی ضمیر آ جاتی ہے، یا مؤنث کی جگہ مذکر کی ضمیر آ جاتی ہے، مفرد کی جگہ جمع، جمع کی جگہ مفرد. یہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کو معلوم نہ کرنے کی وجہ سے ہی تو دشواری پیدا ہو گئی قرآن پاک کے سمجھ میں. تو مذکر مؤنث اور مفرد کو ایک دوسرے سے بدلنا، اس عبارت کو دیکھ لو. وقد یقتضی اصل الکلام التنکیر، نہیں، وقد یقتضی سنن الکلام، سنن کا معنی طریقہ، اسلوب.
فطری آ گیا طبیعی جو فطری ہے، فطری اسلوب کلام، فطری انداز بیان دلالت کا تقاضا کرتا ہے تذکیر الضمیر، ضمیر کے مذکر لانے کا، او تانیسی ہی یا ضمیر کے مؤنث لانے کا، او افراد ہی اس کو مفرد لانے کا، لیکن فیخرجہ سبحانہ وتعالی عن ذلک السنن الطبعی، اللہ تعالیٰ اس کو اس طبیعی جو طریقہ انداز بیان ہے اس سے تبدیل فرما دیتے ہیں، نکال لیتے ہیں دراصل اس فطری انداز بیان سے۔ وَيُذَكِّرَ الْمُؤَنَّثَ مقام المذکر وَيَذْكُرُ الْمُؤَنَّثَ مقام المذکر، یذکر ہے، مؤنث کو ذکر فرماتے ہیں مذکر کی جگہ، وبالعکس اور اس کا الٹ کے مذکر کو ذکر کرے مؤنث کی جگہ۔ وَيَأْتِي بِالْجَمْعِ مکان المفرد، اور مفرد کی جگہ جمع لے آتے ہیں، رعایتاً للمعنی، تاکہ رعایت رہے معنی کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تو فرمانے لگے هذا ربی، یہ ہے میرا رب، هذا اکبر، یہ ہے بڑا۔ اب یہاں پر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، اور اسی طرح من القوم الظالمین، یہاں پر کیا الجھن ہے؟ هذا ربی هذا اکبر میں الجھن ہے اصل میں۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا بازغة چمکتا دھمکتا، فرمایا هذا ربی هذا اکبر، اشارہ هذا سے کر رہے ہیں جبکہ سورج مؤنث ہے، بازغة کا لفظ بھی بتا رہا ہے، تو هذا کیوں فرمایا هذه ہونا چاہیے تھا، تو موقع ہے اس میں ضمیر کے هذه یعنی مؤنث کے صیغے کا، چونکہ اس میں اشارہ تو ضمیر نہیں ہے لیکن چلو ضمیر کی طرح ہے، تو مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، مؤنث کا کلمہ ہونا چاہیے تھا، مؤنث کا اس میں اشارہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں اشارہ مذکر کا لائیں ھذا ربی ھذا اکبر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس میں اشارہ ہو یا ضمیر ہو، مرجع اور خبر کے درمیان آ جائے، خبر کی رعایت اولا ہوتی ہے، تو ھذا اکبر، ھذا مبتدا ہے، اکبر اس کی خبر ہے، اس خبر کی رعایت کی وجہ سے، اور پھر ھذا ربی لفظ رب کی وجہ سے مذکر لائے، لیکن بہرحال الجھن تو پیدا ہو گئی کہ یہاں ھذی ہی ہونا چاہیے تھا، ھذی ہی کیوں نہیں۔ اسی طرح کا من القوم الظالمین، من القوم الظالمین کا لفظ الجھن والا ہے، قوم کے بعد من القوم الظالمین ہونا چاہیے تھا، ظالم قوم، ظالمین نہیں ہونا چاہیے تھا، قوم مفرد ہے اگرچہ معنی میں جمع ہے، یعنی مفہوم کے لحاظ سے، لیکن لفظ تو مفرد ہے، تو مفرد لفظ اس کی صفت مفرد ہوتی ہے، تو من القوم الظالمین ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، پہلے اس کو مکمل کر لیں، یہ جو من الظالمین ہے یہاں ہوا کیا ہے، الجھن کی وجہ کیا ہے؟ قوم کا لفظ مفرد ہے، ظالمین اس کی جمع صفت ہے اور جمع کی شکل میں، تو یہاں الجھن پیدا ہو گئی۔ تو جب یہ بات سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ مفرد کی جگہ جمع رکھتے ہیں، تو پھر یہ بات مشکل اب نہیں رہی کہ بھئی مفہوم کے لحاظ سے قوم جمع ہے، لہذا ظالمین اس کی صفت ہے، پھر رعایت فاصلہ قرآن پاک کی آیت کے اختتام کے لیے ہم کافی الفاظ ضروری تھے، اس لیے من القوم الظالمین فرمائے۔ اسی طرح مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثال ان لوگوں کی، کمثل الذی اس شخص کی طرح استوقد نارا جس نے آگ کو جلایا، تو دیکھو نا الذی واحد کا صیغہ ہے، استوقد بھی واحد کا صیغہ ہے، اور فلما اضاءت ما حولہ ہا ضمیر بھی مفرد ہے، ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گئے، بہم بنورہم، تو
یہ جو ہم ضمیر کی جمع آ گئی ہے، یہ کیوں آ گئی ہے؟ الذی کی مناسبت تو بظاہر تو بنوری ہی ہونا چاہیے، کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، یہ ہونا چاہیے تھا. مثل الذین مثل کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، یہ ہونا چاہیے تھا. تو ہے بنورہم کیوں؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ جمع مفرد کی جگہ لائے ہیں، ہم ضمیر ہی ضمیر کی جگہ لائے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو الذی ہے اس کے معنی کی رعایت کی ہے. یہاں پر الذی کا لفظ تو بے شک مفرد ہے، لیکن مفہوم کے لحاظ سے یہ جمع ہے. لفظ بے شک مفرد ہے، مفہوم کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے یہ جمع ہے، اور اس معنی اور مفہوم کی رعایت کر کے بنورہم لائے ہیں. مفہوم کی رعایت کر کے، الذی کی مفہوم کی رعایت کر کے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ تیسری جگہ ہے مثل کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورہم. ان منافقین کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، استوقد نارا جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کیا اس آگ نے جب روشن کیا آگ نے اس علاقے کے اور شخص کے آس پاس کے علاقے کو، تو زائل کر دیا اللہ تعالیٰ نے روشنی. الذی، یہ الذی لفظوں میں مفرد ہے اور معنی کے لحاظ سے جمع ہے. تو استوقد میں مفرد کی ضمیر لائیں لفظ کی رعایت رکھ کر، لفظ کا لحاظ کر کے، اور بنورہم میں معنی کا لحاظ کیا ہے. استوقد مفرد ہے، وہ لفظ کا لحاظ ہے، اور آگے بنورہم میں معنی کا لحاظ ہے اور مفہوم کا لحاظ ہے. اسی کی طرح ایک اور مثال بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ بالکل آسان مثال ہے، سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے من ایسے لوگ یقولو، یقولو میں ہوا ضمیر ہے، اور آمنا جمع کا صیغہ ہے. وما ہم بمؤمنین جمع کے صیغے ہے، ہم بھی اور مؤمنین بھی. تو یقولو کہ ہوا ضمیر جو ہے نا وہ کس کی طرف لوٹی ہے؟ من کی طرف. تو من جو ہے نا یہ اس میں جنس ہے، واحد اور سب پر برابر بولا جاتا ہے. تو لفظ کا لحاظ کر کے، لفظ کا بھی لحاظ کیا گیا ہے اور اس کے معنی کا بھی لحاظ کیا گیا ہے. تو لفظ کا لحاظ کر کے میں یقول میں یقول کے اندر ہوا ضمیر کو لوٹا دیا ہے. اور جمع کی مثال ہے آگے اسی آیت کے اختتام پر آ رہا ہے، یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہے. من کا لفظ من بھی موصولہ ہے. اس کے بعد ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، کہ تثنیہ کو مفرد کے ساتھ تبدیل کرنا. تثنیہ کو مفرد سے تبدیل کر لینا. کبھی اللہ تعالیٰ تثنیہ کی جگہ مفرد کو ذکر کرتے ہیں، تثنیہ کو مفرد سے بدل دے دیتے ہیں. لے آئے ہیں مفرد، موقع تثنیہ کا تھا. اس کی مثال دیتے ہیں، اور یہ بھی الجھن کی جگہ ہے. تثنیہ کا موقع ہو اور مفرد آ جائے تو کتنی الجھن ہوتی. اس سلسلے میں انہوں نے مثال پیش کی ہے، وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله. وما نقموا، یہ لوگ گویا ناراض نہیں ہے، مگر اس بات پر ناراض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مالدار کر دیا ہے.
الا ان اغناہم اللہ ورسولہ. آگے لفظ من فضلہ، من فضلہ میں ہا ضمیر واحد کی ضمیر ہے، اور پیچھے فاعل دو گزرے ہیں، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. تو اب اس فضلہ کی ہا ضمیر کدھر لوٹا ہے؟ موقع تھا من فضلہما، لائے ہیں من فضلہ، تثنیہ کو چھوڑ کر. اللہ اپنی مہربانی سے، پیغمبر اپنی شفقت سے ان کو مالدار کر چکے. پیغمبر نے ان کو تقسیم میں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ تقسیم میں حاصل کرے اور ماحول بنا دی. یہ من فضل ہی کی جگہ نہیں ہے، جگہ من فضل ہما کی ہے. تو یہ تثنیہ کو مفرد سے بدل دیا ہے. اسی طرح ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم، یہاں اصل میں تھا فعمیت نہیں تھا، فعمیتا تھا. اے میری قوم، یا قوم ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب سے پورے بینہ پر ہوں، قطعی دلیل پر. وآتانی رحمۃ من عنده، اور اس نے مجھے رحمت دی ہے اپنی طرف سے. فعمیت علیکم، فعمیت علیکم، یہ رحمت تم سے پوشیدہ ہو گئی ہے، مخفی ہو گئی ہے. فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. تو اس میں فعمیت اصل میں تھا فعمیتا علیکم، تثنیہ ہے. ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ، بینہ بھی ہے رحمت بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں پوشیدہ ہو گئی ہیں، بینہ بھی اور رحمت بھی. تو فعمیتا دونوں پوشیدہ ہو گئی. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں، اب عبارت کو ذرا دیکھ لیں کہ ابدال التثنیتی، تثنیہ کو تبدیل کرنا، کس کے ساتھ بدلنا؟ بالمفرد، مفرد کے ساتھ. وقد یورد المفرد مکان التثنیہ، جیسے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. وہ اس پہ ناراض نہیں مگر اس پر کہ اللہ اور رسول نے ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دیا ہے. تو من فضلہ کی بجائے من فضلہما ہونا چاہیے تھا. وقوله تعالی ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم، عمیت اصل میں تھا عمیتا علیکم، فافرد، اس کو مفرد لایا گیا. وجہ اس کی وجہ تھی مفرد لانے کی، لأنہما کشیء واحد، کی دونوں چیزیں ایک چیز کی طرح ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کی مثال دی ہے، لوگ نبی علیہ السلام نے دی ہے. اس کی مثال اللہ و رسول عالم ہے، اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اور رسول بہتر جانتا ہے. تو فعمیتا لأنہما کشیء واحد، یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، رحمت بھی اور بینہ بھی. لہذا کشیء واحد برا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فعمیت کی بجائے فعمیتا کا. اور ہمارے ہاں اللہ و رسول عالم کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ اللہ اور رسول کو تو عالمان کہنا چاہیے تھا، عالمان، عالمان کی بجائے عالم لائیں. آگے شرط اور جزا اور جواب قسم کو دوسرے مستقل جملے سے تبدیل کرنا. تو یہاں تک جو پڑھ لیا ہے ایک نظر سے دوہرا دو، میں پھر کچھ سوالات ہوں تو پوچھ لیں، سوالات پوچھ لیں.
بات آ رہی ہے کہ جزا اور جواب قسم کو مستقل جملہ سے تبدیل کر لینا، ابدال الجزاء و جواب القسم بجملۃ مستقلۃ، جزا ہے شرط، قسم کا جواب ہے، مستقل جملہ وہاں رکھ لیتے ہیں، نیا جملہ مستانف السرنو، نیا جملہ، اور جزا کو حذف کر لیتے ہیں، اور جزا ہوتی ہی نہیں ہے، جواب قسم ہوتا ہی نہیں ہے، ختم کر لیتے ہیں، متبادل دوسرا جملہ مستقل جملہ آ جاتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ، یہاں تک قسمیں ہیں۔ والنازعات، ان فرشتوں کی قسم ہے جو روح نکالتی ہیں، نکالتے ہیں، نازعات نکالتے ہیں، وہ فرشتے جو روح نکالتے ہیں، غرقن سختی کے ساتھ، یعنی ڈوب کر، تو اس میں سختی آتی ہے، والناشطات نشطا، اور بند کھولنے والے فرشتے جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، تیرتے ہوئے۔ پھر فرمایا کہ والناشطات نشطا، اس میں الجھن ہو گئی، اور ناشطات کا معنی کھولتے ہیں بند کو، ناشطات نشطا بند کو کھولتے ہیں، والسابحات سبحا، اور تیر کر چلتے ہیں، فالمدبرات امرا، پس وہ فرشتے ہر امر کی تدبیر کرنے والے ہیں، یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلانے والی چیز ہلا دے گی، ترجف ہلا دے گی، الراجفہ ہلانے والی، یہ ہے قسم۔ نازعات غرقن، سختی سے جان نکالنے والے فرشتوں کی قسم، والناشطات نشطا، بند کھولنے والے فرشتوں کی قسم، فالسابحات سبحا، پس تیرنے والے فرشتوں کی قسم، اور فالسابقات سبقا، یہ لفظ بھی ہم سے رہ گیا تھا کہ جو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، آگے سے آگے بڑھتے ہیں، فالمدبرات امرا، اور پھر ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں، یہ ہے قسم۔ جواب قسم محذوف ہے، اور وہ ہے جواب قسم کہ یہ جو قیامت ہے اور یہ جو حشر کا میدان ہے، یہ برحق ہے۔ اس پر دلالت کی یوم ترجف الراجفہ نے، کہ ہلانے والی چیز ہلا دے گی، تو یہ قیامت کے مناظر میں ہے، اور قیامت کا آنا پھر گویا قسم کھا کر بتایا گیا کہ قیامت کا آنا برحق اور لازم اور ثابت ہے۔ تو یہاں پر یوم ترجف الراجفہ متبادل مستقل جملہ لائے، اور جزا جو ہے یہاں جو قسم کا جواب ہے وہ محذوف ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مثال ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ اس میں کیا اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برجوں والے آسمانوں کی قسم، وعدے کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے کی قسم، اور ان کی قسم جس کو جو مشہود، جس میں حاضری ہوتی ہے، مشہود حاضر ہونے والا دن، اور حاضری جس میں ہوتی ہے۔ اصحاب اخدود، گھاٹیوں والے مارے گئے، قتل قتل ہو گئے۔ یہاں پر جو جزا ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کی جزا اور سزا برحق ہے۔ جواب قسم یہ ہے کہ جزا اور سزا برحق ہے۔ تو فالبعث والحشر حق، اور دلالت اگلا جملہ کر رہا ہے، یعنی یوم ترجف الراجفہ۔ اسی طرح شاہ صاحب رحمہ اللہ ایک اور مثال دیتے ہیں، اذا السماء
والسماء ذات البروج، نہیں اذا السماء انشقت والی مثال ہے، اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور رب کا حکم سن لے گا، اور آسمان اس کا لائق بھی ہے کہ وہ حکم سنے۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلا دی جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر پھینک کر گویا کہ خالی ہو جائے گی، سب کچھ باہر پھینک دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گی، اور اس کے دل میں اسی کے لیاقت ہے اور اسی کے وہ لائق ہے کہ اللہ کو سنے، یعنی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اللہ تعالیٰ کی حکم کو دل سے سنے، یہی تقاضا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح، اے انسان تجھے تکلیف اٹھانی ہے، مشکلات تجھ پر آئیں گی۔ تو یہاں اصل میں یہ بتانا چاہتے کہ حساب و کتاب اور جزا و سزا ہونے والی، جو جزا اور سزا اور حساب اور کتاب ہونے والی چیز ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ تو آپ توجہ دے دیجئے۔ وقت تقتضی طبیعت الکلام، کبھی کبھی کلام کی طبیعت تقاضا کرتی ہے، اور فطرت یوز کر الجزا، کہ جزا کو ذکر کیا جائے فی صورت الجزاء، کس شکل میں؟ جزا کی شکل میں، جزا کو اپنی جزا والی شکل میں ذکر کیا جائے۔ یہ اصل فطری کلام کا جو فطری تقاضا ہے اس کے اسلوب کا وہ یہ ہے۔ اسی طرح والشرط فی صورت الشرط، اور شرط کو شرط کی شکل میں ذکر کیا جائے۔ وجواب القسم فی صورت جواب القسم، جواب قسم کو جواب قسم کی شکل میں ذکر کیا جائے۔ لیکن فتصرف سبحانہ وتعالی فی الکلام، کلام میں اللہ تعالیٰ تصرف فرماتے ہیں، اور وَيَجْعَلُ ذَلِكَ الْجُزْءَ مِنَ الْكَلَامِ جُمْلَةً مُسْتَقِلَّةً، اور جو نئے جملہ آ چکا ہوتا ہے وہ دراصل کلام کا جملہ مستقلہ ہوتا ہے، مستانفہ ہوتا ہے، کسی سوال کا جواب کسی اور ضرورت کے لیے۔ وجہ لِتَنْتَظِمَ بِالْمَعْنَى، تاکہ معنی کے لحاظ سے یہ چیز شامل ہو جائے۔ وَيُقِيمَ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَيْهِ، اور ایسی چیز کھڑی کر دیتے ہیں کہ جو اس محذوف پر دلالت کرے، بوجہ من الوجوہ، کسی بھی وجہ سے۔ مثلا قول تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ جل شانہ کا ارشاد، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ یہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، تو ان آیتوں میں اس کا جو جواب قسم ہے وہ محذوف ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اس کو دیکھ لیں آپ، فالمدبرات وغیرہ۔ المعنی، معنی یہ ہے کہ البعث والحشر حق، تو جواب قسم جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ قیامت کے دن اٹھنا اور جمع ہونا یہ سب برحق ہے۔ تو یہ یوم ترجف الراجفہ کی جگہ متبادل لفظ لائے ہیں، لیکن یہ لفظ اس پہ دلالت کرتا ہے۔ وقوله تعالی والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ المجازات علی الاعمال حق، کہ اعمال کا بدلہ برحق ہے۔ قتل اصحاب الاخدود کی جگہ یہ بتا دی کہ یہ قتل اصحاب الاخدود متبادل لفظ آیا ہے، اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، یہ قسم کھا کر یہ فرمایا کہ اعمال کا بدلہ برحق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح، تو اس کا اصل معنی ہے کہ حساب اور جزا ہوگا، اور انك کادح جو ہے یا ایھا الانسان مستقل جملہ ہے اور اس پر بھی دلالت کرتا ہے۔ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی، پھر نئی نشست میں نئی بات پڑھیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے تو مجھے بتا دیں میسج پر۔
جی انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی.